ولی اسے مانیں گے جس کے دل میں میرے صدیق کا پیار ہوگا، ولی اس کو مانیں گے جس کے سینے میں عمر فاروق کا پیار ہوگا، ولی اسے مانیں گے جس کے سینے میں عثمان ذو النورین کی محبت ہوگی، ولی اسے مانیں گے جس کے سینے میں حیدر کرار کا پیار ہوگا، اور ولی اسے مانیں گے جس کے سینے میں حیدر کرار کے بچوں حسنین کریمین طیبین کی محبت کلیجے میں موجود ہوگی۔ وہ جیے گا بھی مزے سے اور انشاءاللہ مرے گا بھی مزے کے ساتھ۔ یہ اولیاء کا ہے پیغام تو لاجواب، اور نبی کا ولی ملا تو لاج بسلوں بے مثال ملا۔ ربیع الاول پہلی بہار حضور کے آنے سے، ربیع الثانی دوسری بہار حضور کی آل کا وہ شخص جسے زمانہ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قنزیل نورانی، الحسنی والحسینی شیخ عبد القادر جیلانی زمانہ کہتا ہے۔ تو 11 ربیع الثانی کیونکہ آپ کا وصال پر انوار ہے اس مہینے میں، اور یہ مہینہ بڑی 11ویں شریف کا ہے، شاید آپ کو پتا ہو یہ مہینہ جو ہے بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور آل محبت غوث پاک سے نسبت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں سالانہ ماہانہ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خاص کر چاند کی 11 تاریخ کو بڑھ چڑھ کر سال کے 11 مہینوں کی بنسبت زیادہ درود و سلام کا اظہار بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور لنگر کا بھی وسیع اہتمام کرتے ہیں کہ آؤ حضور کے غلاموں غوث پاک کی محبت میں غوث پاک کا لنگر غوثیہ تیار ہے، کھا لو۔ تو یہ اس مہینے کو 11ویں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ مطلب نتیجہ کیا نکلا؟ ربیع الاول کو 12ویں والا مہینہ کہتے ہیں، ربیع الثانی کو 11ویں والا مہینہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم جو ہیں اللہ کریم نے ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے، 11ویں والے کی بھی اور 12ویں والے کی بھی، 11ویں والے کی بھی اور 12ویں والے کی بھی۔ اور دیکھو انسان کا جسم ہے، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، پسلیاں ہیں آپ کی میری، پتہ کتنی ہیں؟ دائیں طرف ہماری مرد حضرات کی کوئی بھی ہے اس کی 12 پسلیاں ہیں، اور بائیں طرف اس کی 11 پسلیاں ہیں۔ اب یہ 11 کیوں ہیں اور یہ 12 کیوں ہیں؟ اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کا خاکہ تیار ہو گیا، روح ڈالی گئی، آدم علیہ السلام کو جلوہ گر کیا، تو آدم علیہ السلام نے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک ہر چیز کا تو نے جوڑا بنایا ہے، میرا بھی جوڑا بنا دے، میرا بھی جوڑا بنا تاکہ میں بھی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں۔ تو اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبریل ایسا کر، آدم علیہ السلام کی جو اس طرف بھی پسلیاں 12 ہیں، اس طرف بھی پسلیاں 12 ہیں، لیکن بائیں طرف جو پسلیاں 12 ہیں ان میں سے ایک پسلی نکال لے۔ کس کی؟ آدم علیہ السلام کی۔ ذہن حاضر ہے؟ آدم علیہ السلام کی ایک پسلی بائیں طرف سے نکال لو۔ کوئی پریشن نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو بیہوش نہیں کیا، کوئی انجیکشن نہیں لگایا، جبریل آئے، اشارہ کیا، اب وہاں سے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کی ایک پسلی کو باہر نکالا، اللہ کریم نے اس پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ یعنی عورت کی تخلیق مرد کی بائیں پسلی سے ہوئی۔ مرد سے مراد ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی۔ تو اللہ نے پھر رہتی دنیا تک قانون بنا دیا، جو بچہ بھی پیدا، جو شخص بھی پیدا ہوگا اس کی بائیں طرف پسلیاں 11 ہوں گی اور دائیں طرف پسلیاں 12 ہوں گی۔ تو محققین فرماتے ہیں دیکھو اللہ بھی اپنے محبوب کے محبوبوں کی اداؤں کو کتنا پیار کرنے والا ہے۔ کویا کہہ دینا چاہتا ہے کو 11ویں والے کو نہیں مانتے، وہ اپنے جسم کو چیک کر لیں، اس طرح 11ویں والا ہے اور اس طرح 12ویں والے کی نسبت موجود ہے۔ یعنی ان کے سینے میں اللہ کریم نے یہ پسلیاں ڈال کر بھی ثابت کر دیا کہ 11 کا عدد کوئی جناب والا معاذ اللہ کوئی غلط لفظ نہیں ہے، یہ 11ویں سے بھی تمہیں پیار کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے تمہارے سینے میں بائیں طرف 11 پسلیاں رکھی ہیں
اور دائیں طرف 12 پسلیاں رکھی ہیں، ثابت کر کیا کر دیا، فرمایا یہ سینہ سینہ ہی نہیں ہے جس سینے میں 11ویں والے کا پیار نہ ہو، سینہ سینہ ہی نہیں ہے جس سینے میں 12ویں والے کا پیار موجود نہ ہو۔ تو بہرحال یہ عشاق کا ایک اپنا اپنا تخیل ہے، اپنا اپنا ایک اظہار محبت ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس مہینے کی مناسبت سے، تو اس مہینے کو 11ویں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اچھا 11ویں والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ ہے، 11ویں والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت تھے، قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے۔ جیسے قرآن نے کہا نا الف لام میم، حروف مقطعات، ان کا معنی یا خدا جو بہتر جانتا ہے یا مصطفیٰ بہتر جانتا ہے، یا جن کو خدا اور مصطفیٰ نے علم دیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سے مراد خدا کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے نہیں، منافقوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پتہ کیا چلا، قرآن اور صاحب قرآن کی دو جو ذاتیں ہیں، ان سے ہدایت کون لے گا؟ جو اچھی نیت رکھے گا، اخلاص رکھے گا، متقی ہونے کا اظہار کرے گا، اور پھر اللہ ان پہ رحم بھی فرمائے گا، قرآن کا بھی علم عطا فرمائے گا اور حضور کی محبت بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا اب اگلی بات، میں بات کر رہا تھا 11ویں والے کو 11ویں کیوں کہا کہتے ہیں؟ دیکھیں غوث پاک وہ عظیم شخصیت ہیں جو باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، یعنی امام حسن اور امام حسین تک آپ کا ڈائریکٹ یہ سلسلہ نسب پہنچتا ہے، حسنی حسینی سید ہیں۔ اور آپ کی زندگی کا دوار اور طریقہ کار جو آج بھی چمکتا دمکتا ہے نورانی صفحات پر، وہ یہ ہے کہ آپ کے خادم، آپ کے ساتھ رہنے والے کہتے ہیں کہ میں عبد القادر جیلانی کی زندگی میں 40 سال تک آپ کے بارگاہ میں رہا۔ کتنی سال تک؟ 40 سال تک غوث پاک کی بارگاہ میں رہا، اور غوث پاک کو میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اور معمول کیا تھا؟ روزانہ ہر رات کو 1000 نوافل آپ ادا کیا کرتے تھے، 1000 نوافل آپ ادا کیا کرتے تھے غوث پاک۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے تو جب سجدے میں گئے، جانے لگے غوث پاک، سجدے میں جانے لگے تو سانپ وہاں پہ آ گیا سجدے والی جگہ پہ، اور اس نے منہ کھول لیا۔ اب کوئی میرے جیسا آپ جیسا بندہ ہوتا تو وہ نماز چھوڑ دیتا، اور شریعت بھی کہتی ہے جب سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، کوئی درندہ چیرنے پھاڑنے والا آ جائے تو تمہیں اجازت ہے، تم نماز توڑ سکتے ہو، یہ شریعت کہتی ہے، ہماری حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نے حکم دیا ہے۔ لیکن غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں توڑی، میں نے سجدہ کیا، لیکن ایک ہاتھ سے اس سانپ کو پیچھے کیا اور میں نے سجدہ کیا اللہ کے حضور۔ جب میں نے سانپ کو دور کیا تو وہ سانپ وہاں سے نکلا اور میری آستین میں آ گیا، بازوؤں میں، ادھر سے ہوتا ہوا ادھر، ادھر سے ہوتا ہوا دوسرے بازو سے باہر منہ نکال کے آ گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی مجھے تکلیف پہنچانے کی، لیکن میں نے باخریت اپنی نماز کو مکمل فرما لیا۔ جب سلام پھیرا تو سانپ غائب۔ کہتے ہیں پھر دوسرا دن آیا، میں مسجد میں چلا گیا، جب مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑھاپے کی شکل میں شخص میرے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، کہتے ہیں میں نے اسے پہلے دیکھا، محسوس کیا عجیب،
لیکن پھر جب اس نے مجھ سے گفتگو کی میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ جن ہے۔ جب میں سمجھ گیا تو وہ شخص انسانی روپ میں آ کر کہنے لگا عبد القادر بڑے خوش نصیب ہو، میں نے کئی لاتعداد اللہ کے ولیوں کو ایسے اپنے جناب والا چہرے تبدیل کر کے، حلیہ بدل کے اللہ کے ولیوں کو گمراہ میں نے کر دیا ہے، لیکن تجھے اللہ نے اس گمراہی سے بچا لیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں بعض جگہ یہ ہے کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے کہا دفع ہو جا، دور ہو جا، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے، مجھے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ تو وہ جن وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ تو عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب نورانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی وہ ذات پاک ہے جن کو 11ویں والے سرکار کہا جاتا ہے۔ اب آپ سنیں 11ویں والے کو 11ویں والے کیوں کہتے ہیں؟ دراصل آپ کی زندگی کا یہ طریقہ کار تھا، آپ کا مشن تھا۔ کیا مشن تھا؟ وقت کے پیر تھے، موجودہ پیروں کی طرح نہیں چرس پیو، شراب پیو، بھنگ پیو اور لوگوں کو گمراہ کرو، نہیں۔ غوث پاک کا یہ پیری ہونے کا شرف تھا کہ جو گمراہ آتا ایک مرتبہ آپ کی محفل میں بیٹھ جاتا، اٹھتا تب جب توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں منظور نظر ہو جاتا تھا۔ اور روزانہ کی بنیاد پر غوث پاک کی ذات کی پاک بارگاہ سے لاکھوں مسلمان جناب والا مسلمان جو غیر مسلم بھی آ کر بیٹھتے مسلمان ہو کر جاتے، اور جو مسلمان ہوتے ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا اور کہنے پہ مجبور ہو جاتے جب نبی کی آل کا شہزادہ اتنا حسین و جمیل ہے تو پھر اس کا نانا رسول مکرم کی ذات پاک کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب محفل روزانہ ہزاروں لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے تھے، توبہ کرتے تھے وہاں پہ آ کے لوگ۔ ایک دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، درخت آپ سے ہم کلام ہوا، اور دوسری روایت میں ہے کہ درخت سے آواز آئی کہ عبد القادر تو بخشا گیا ہے، تو بخشا گیا ہے، اب تجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں، روزے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز روزے کی چھٹی ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے پیر صاحبان بعض کہتے ہیں بس کوئی ضرورت نہیں نماز کی۔ عبد القادر جیلانی نے ایسے جیلی پیروں کا رگڑا لگایا۔ آپ نے جب یہ بات سنی نا تو آپ سمجھ گئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے نماز تو اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کی، اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کی کسی حال میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا کہا غوث پاک نے جب یہ جملہ سنا تو بڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس درخت پہ تھوکا، کہا دفع ہو جا شیطان، دور ہو جا۔ نماز تو ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنی امت کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ پھر آواز آئی عبد القادر تجھے علم نے بچا لیا، فرمایا نہیں، مجھے علم نے نہیں، رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ یہ شان ہے غوث پاک کی۔ تو میں بات کر رہا تھا آپ کو 11ویں والا کیوں کہتے ہیں، اس کا جواب آپ سنیں۔ دراصل آپ اپنی زندگی میں چاند کی 11 تاریخ کو ہر مہینے میں غوث پاک چاند کی 11 تاریخ ہر مہینے میں ایک محفل منعقد کیا کرتے تھے۔ اس محفل میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن، حدیث اور باشرہ لوگ بلائے جاتے تھے، باشرہ لوگ جن کا ظاہر بھی رسول اللہ سے ملتا تھا، باطن سے بھی حضور کی محبت کی خوشبو آتی تھی۔ ایسے لوگوں کی محافل سے جاتے تھے اور خود بیان خود کیا کرتے تھے۔ آپ چاند کی 11 تاریخ کو پھر ایسی محفل کے بعد جو اس وقت کے تقاضے کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو آپ پھر آخر میں لنگر تقسیم کیا کرتے تھے، یہ آپ کی زندگی کا طریقہ کار چلتا رہا۔ جب آپ 91 سال کے ہوئے، شہر بغداد میں، کتنی عمر میں؟ 91 سال، جزاک اللہ، 91 سال
شہر بغداد میں جب آپ کا وقت آخری آ گیا، سادہ بادشاہی تو رب کی ہے نا، بندہ کہتا ہے میں ساری زندگی رہوں گا، سوچتا ہے، لیکن پل کی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی کوئی خبر نہیں۔ تو غوث پاک کا جب آخری وقت آیا، آپ دنیا سے جانے لگے، اور پھر آپ کا وہ وقت آ چکا۔ 11 ربیع الثانی کو آپ نے اس دنیا سے جب انتقال کیا، تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مشہور کیا ہو گیا؟ اعلان ہو گئے، آج کون فوت ہو گیا ہے؟ فرمایا آج 11ویں والا بابا فوت ہو گیا ہے، جو چاند کی 11 تاریخ کو رسول اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ دیکھو ساری زندگی چاند کی 11 تاریخ کو رات 12ویں تھی نا آنے والی، تو اس نسبت سے یہ حضور کی محفل سجاتے تھے۔ غوث پاک جب مر گئے تو مشہور کیا ہو گیا؟ آج 11ویں والا بابا دنیا سے چلا جا چکا ہے۔ تو اس دن سے پھر یہ لقب نام پڑ گیا کہ 11ویں والے سرکار۔ جزاک اللہ۔ کیا کون نام کیا پڑ گیا؟ 11ویں والے سرکار۔ تو مطلب کیا ہے؟ انہوں نے زندگی میں رسالت مآب سے پیار کیا، اور اللہ کے محبوب کا اور اللہ کا خود وعدہ ہے، میرے محبوب اگر تیری ذات سے کوئی بھی پیار کرے گا، چاہے چرندہ ہوگا، پرندہ ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگی، جب تک تجھ سے اظہار وفا کرتے رہیں گے، تیری نسل آتی رہے گی، اللہ ان کو عزتیں بھی عطا فرماتا رہے گا، ان کو پیار بھی عطا فرماتا رہے گا۔ تو پھر مشہور ہو گیا 11ویں والی سرکار۔ تو اس لیے یہ کوئی قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں 11ویں والے، نہیں، یہ صرف مشہور اس علامت سے ہو گئے کہ چاند کی رات 12ویں تھی آنے والی، اور رات کی یا جو گزری ہوئی رات یعنی آج 11ویں ہے، صبح مغرب کے بعد عصر کی نماز آپ کو پتا ہے انگریزی حساب سے رات 12 بجے کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے، اور شرعی اعتبار سے اگلا جو دن ہے وہ کس ٹائم شروع ہوتا ہے؟ عصر کا سورج غروب ہوتا ہے اور دن اگلا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات دن 11ویں کا ہوتا ہے، رات 12ویں، یہ محفل سجاتے، تو یہ محفل سجانے کے بعد جب فوت ہو گئے تو پھر اللہ نے ڈنکا ایسا بجا دیا، فرمایا عبد القادر تو میرے نبی کا ذکر کرتا رہا، قیامت تک جہاں پہ لوگ نبی نبی کریں گے وہاں پہ ولی ولی بھی کرنا ان کا کام ہو جائے گا۔ تو اسی لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہ حاجت روا مشکل کشا ذاتی طور پر صرف کائنات بنانے والا رب العالمین ہے، لیکن رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبروں کی، محبوب پیغمبر کے ماننے والے اولیاء کاملین کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جن نے ذاتی دنیا تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنا چاہا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا ہے، اللہ کریم نے صبح قیامت تک بتا دیا جو میرے محبوب کا بن کے رہے گا پھر وہ مرے گا بھی مزے سے اور جیے گا بھی مزے سے۔ تو آ وفاداری کے دامن میں آ، اچھے رستے پہ آنا تیرا کام ہے، اور کرم کرنا یہ رب مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو غوث پاک جناب والا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کنزیل نورانی وہ اللہ کے ولی مقبول گزرے، اللہ کی پاک بارگاہ میں جب بھی کسی کے حق میں دعا کرتے، بڑے بڑے قرب و جوار دور نزدیک سے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بڑے بڑے لوگ آتے، نیکوکار بھی آتے، گناہگار بھی آتے، کفار بھی آتے، ہندو بھی آتے، یہود و نصارہ بھی آتے، کوئی چیک کرنے کے لیے آتے یہ کیسا ولی بنا بیٹھا ہے، کوئی کس نظریے کے ساتھ آتا، لیکن علماء کہتے ہیں جس نظریے کے ساتھ
کوئی آ کر بیٹھتا، اگر نظریہ لے کر اچھا آتا، میرا اللہ غوث پاک کی محبت اسے نصیب بھی کرتا اور کرم کے بادل اس پہ سامنے کر دیتا۔ اگر کوئی عقیدہ اور نیت غلط لے کے آتا، اس دم تک اٹھ نہیں سکتا تھا جب غوث پاک اللہ نبی کی عطا سے ان کا سینہ روشن صاف ستھرا کر کے مدینہ مدینہ فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر یا رسول۔ تو اس لیے جزاک اللہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غوث پاک ولی امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولی کے اندر 4 چیزیں چیک کرو، جسے آپ سمجھتے ہیں اللہ کا ولی ہے، 4 چیزیں اس کے اندر چیک کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ 4 چیزیں چیک کرو، 4 چیزیں، اور ان 4 چیزوں سے کسی مکتبہ فکر کا بندہ ہو، کوئی بھی کسی مسلک کا ہو، اگر اس کے اندر تھوڑا بہت ایمان ہوگا وہ مخالفت نہیں کرے گا۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ولی کے لیے، ایک کامل پیر کے لیے 4 چیزیں چیک کرو۔ فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے لکھا ہے، جو 32 جلدوں پر موجود ہے۔ آپ نے لکھا نمبر 1، سب سے پہلے پیر کے لیے، ولی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عالم بھی ہو اور باعمل بھی ہو۔ کیا ہو بولو؟ عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو۔ یہ نہیں علم تو پڑھا ہے لیکن داڑھی منڈو کٹنا ہوئے، یا حضور کی عزت پہ پہرا دینے کی باری آئے تو کہے نہیں ہم اپنے آستانے بچائیں گے، ہم اپنے گھر بچائیں گے۔ وہ رب ہے جسے چاہے حضور کی عزت کی نوکری کے لیے قبول فرما لے۔ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے نا، وہ چلو مالکاں نوکرانی کوئی کمی نہیں، مالکاں نوکرانی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے مالکوں کو، نوکروں کی کمی۔ وہ جس کا انتخاب جہاں چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں سے چاہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ اگر میرا رب خانہ کعبہ کی ابابیلیں بھیج کر حفاظت فرما سکتا ہے نا پرندوں سے، تو حضور کے غلاموں سے بھی حضور کی عزت پہ دفاع کروانا وہ جانتا ہے۔ یہ تو دیوانے کہتے ہیں تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، حضور کے عاشقوں کے سینے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ تو جذبہ ہونا چاہیے بھائی، ایمانی، ہر بندے کا ایمانی جذبہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال سنیں، میں بات کر رہا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے، کہ وفاداری کی بات کر رہا تھا۔ جس نے جیسے وفاداری کی اللہ نے اس کا نام بلند کر دیا۔ تو غوث پاک نے ساری زندگی درس دیا اللہ والوں کا۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ 4 علامت ولی کی بتا رہا تھا۔ نمبر 1، عالم بھی ہو، بعمل بھی ہو۔ نمبر 2، عالم بھی ہو، بعمل بھی ہو، پھر چیک کرو اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے یا کہ نہیں۔ عقیدہ ایک بنیاد ہے بھائی۔ اب لاکھ اختلاف کریں، مجھ سے کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اختلاف آپ کا حق ہے، لیکن اختلاف اس حد تک، علمی حدود تک، ذاتی طور پر نہیں۔ علمی اختلاف ہر ایک کا ہے، امام اعظم امام ابی شافعی کا ہے، امام مالک امام احمد بن حنبل کا ہے، ہر وقت کے علماء کا اختلاف رہا۔ اور سرکار نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف جو ہے علم کی سطح تک وہ رحمت ہے، نہ کہ ذاتی طور پر۔ تو توجہ فرمائیں۔ نمبر 2، 1 عالم بعمل ہو۔ نمبر 3، 2 اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کی ذات کے بارے میں، سارے نبیوں کے بارے میں اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ سارے نبیوں کے بعد پھر جناب والا نبی کے جو گھر والے ازواج محترمات ہیں۔ اور پھر سنیں، اہل سنت کے نزدیک اہل بیت میں نبی کریم علیہ السلام کی 11 بیویاں شامل ہیں۔ اہل بیت میں نبی کریم علیہ السلام کی 11 بیویاں شامل ہیں۔ کس میں؟ اہل بیت میں۔ آل کا مطلب ہے والے، بیت کا مطلب ہے گھر۔ کیا معنی ہوا؟ نبی کے گھر والے۔ تو ظاہری بات ہے بندہ گھر والا بنتا ہی تب ہے جب اس کی گھر کی بیویاں ہوتی ہیں۔
تو بندہ کہے بیویاں شامل ہی نہیں اہل بیت میں، تو بھائی یہ اپنے اپنے عقل کی بات ہے، علاج کرانا چاہیے۔ تو بہرحال ہماری تو بابا جی نے بات ہی ختم کر دی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نمبر 3، امام اہل سنت کہتے ہیں ولی کے لیے حضور کی شریعت کا پابند ہونا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اور نمبر 4، جب تمہیں ڈاؤٹ ہو جائے یہ 3 چیزیں ہیں، چوتھی چیز فرمایا اس کے چہرے کو دیکھو، اگر چہرہ دیکھ کر خدا کی ذات یاد آ جائے سمجھ لو اللہ کا ولی ہے، نبی کی عطا سے اللہ کا ولی ہے، ولی۔ چہرہ دیکھ کر پہچان لو یہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر چہرہ دیکھو تو پتہ چل جائے تمہیں، دل کی دنیا بدل جائے، یار یہ اللہ کا ولی ہے، اس پہ رسول اللہ کا کرم ہو رہا ہے، رسول اللہ کی نظر ہو رہی ہے، تو یہ جان لو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ولی کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ اور اہل سنت کا عقیدہ سن لو، اگر کوئی شخص کسی مزار پر، کسی دربار پر جا کے سجدہ کرتا ہے تو یہ اہل سنت بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ تم جا کر سجدے کرو۔ یہ سن لیں آپ، یہ ایک ذمہ دار شخص کی زبان سے آپ سن رہے ہیں، اور یہ ہمارا پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے یوٹیوب پہ، آپ کو ہر جمعے کا بیان مل سکتا ہے، اسی لیے تاکہ کوئی منکر، کوئی بندہ بھی اعتراض یا اٹیک کرنے کی کوشش کرے تو کیا کہتے ہیں، جواب سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ سچائی ہمیشہ کیونکہ بولتی ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں عقیدہ اہل سنت کی۔ اگر موجودہ زمانے میں سٹیج پہ کھڑے ہو کر اگر یہ کہا جائے کہ ہم اہل سنت ہیں تو بعض سے لوگوں کے درد پڑ جاتے، یہ مولوی صاحب کیوں کہتے ہیں؟ اور بھائی جن کے ہم ہیں، جن کا کھاتے ہیں، ان کا گیت گاتے ہیں۔ اور امام زین العابدین سے سوال کیا گیا تھا حضرت امام حسین کے بیٹے سے کہ جب ہر طرف لوگ کہیں ہم اہل سنت، ہم اہل سنت، تو اہل سنت کی پہچان کرنا اگر مشکل ہو جائے تو کیسے جانیں گے کہ یہ اہل سنت ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ امام زین العابدین نے کہا ان کی پہچان ایک یہ ہوگی کہ فَكَسْرَةٌ صَلَاةً النَّبِيَّ، اہل سنت کی سب سے زیادہ بڑی دلیل یہ ہوگی حق ہونے پر، اہل سنت وہ لوگ ہوں گے جو کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا 30واں ہو، 40واں ہو، تیجا ہو، اذان ہو، درود ہو، کوئی عمل بھی ہو، پہلے کہتے ہیں مولوی صاحب درود پڑھیو ذرا، سلام پڑھیو ذرا۔ اللہ کریم نے ہمیں درود والوں میں رکھا ہے، برود والوں میں نہیں رکھا، تو اس لیے ہر ایک کا اپنا مقدر نصیب ہے، یہ ہر ایک کے سامنے ہے بات۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، اہل سنت کے نزدیک یہ جو لوگ کہتے ہیں بریلوی شرک کرتے ہیں مشرک، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کوئی پڑھا لکھا بریلوی عالم یہ نہیں کہتا تم دربار پہ جا کے سجدہ کرو، تم دربار پہ جا کر جھکو۔ شریعت کہتی اعلیٰ حضرت نے لکھا 10 قدم دور کھڑے ہو، تم دربار سے کھڑے ہو کر دعا مانگو۔ دعا کیسے مانگو؟ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرا محتاج ہے، ساری امت محتاج ہے، کس کی؟ تیری۔ اب یہ تیری دربار میں موجود ہے، لیکن ہم اس کے دربار پہ کیوں آئے؟ کیونکہ یہ تیرا بندہ نیک ہے، یہ تو ہمیں کچھ نہیں دے سکتا دربار والا، لیکن یہ اگر دے گا تو دے گا، یہ نہیں دے گا، لیکن تو بھی دے گا تو اس سونے کے صدقے دے گا۔ دعا ایسے کرنی چاہیے دربار پہ جا کر، یا اللہ یہ تیرا مقبول بندہ ہے، تیرا منظور نظر ہے، جس کے آج تو نے دیوے جلا رکھے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں تیری ذات سے وسیلہ اسے پیش کر کے، کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا مقبول ہے، اس کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ دربار پہ جا کر یہ کہیں آپ میری مدد کریں، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ کسی پڑھے لکھے پیر عالم سے پوچھ رہے ہیں آپ، یہ اہل سنت کا بالکل عقیدہ نہیں ہے کہ آپ جا کر ڈائریکٹ کہیں بابا جی میری مدد کرو، نہیں۔ آپ یہ کہیں یا اللہ تیرا بندہ، تیرے محبوب کا غلام، تیرا منظور نظر، ان کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرما، پھر اللہ رحم فرمانے میں دیر نہیں کرتا۔ تو اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے درباروں کو جھکا جائے، مزاروں کو جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، نہیں، جایا جائے لیکن اس پاک صاف ہو کر جایا جائے، اور نیت یہ رکھی جائے کہ ہم اللہ کے ولی کے دربار میں جائیں گے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے، ان محبوبوں کے صدقے ہمارے حال پر کرم فرمائے گا۔ کرم کون فرمائے گا؟ اللہ۔
سارے نبی محتاج ہیں کس کے؟ اللہ کے. سارے ولی محتاج ہیں کس کے؟ اللہ کے. ساری کل دنیا کائنات محتاج ہے کس کی؟ اللہ کی. اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر اس عقیدے کی بنسبت کوئی بندہ ہمیں بدعتی کہتا ہے یا مشرک کہتا ہے یا کافر کہتا ہے تو اس کا اپنا عقیدہ ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے ذاتی طور پر حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے. لیکن اگر اللہ نے جن کو چاہا، جیسے چاہا، جب چاہا، جہاں سے چاہا، جتنا چاہا عطا کر دیا، یہ اللہ کا اس پر فضل ہے. چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ پیر ہو، اس کی اپنی بس کی بات نہیں ہے. اس پر اللہ کا کرم ہے اور اللہ کے کرم کی نور کی کرنیں وہ آگے روشناس کرا رہا ہے. یہ عقیدہ ہر بندہ مومن کا اللہ کی ذات کے بارے میں ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ وہ ہے لا مثل لہ لا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے. وہ آنے سے پاک، وہ جانے سے پاک، وہ اٹھنے سے پاک، وہ بیٹھنے سے پاک. وہ تمہارے ذہن میں آ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ ہمارا ذہن اتنا چھوٹا ہے. جس ذہن میں 10 بندے نہیں آ سکتے، کائنات بنانے والا رب کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن سنو، ہم نے رب کو مانا، دیکھ کے مانا نہیں. بولو، دیکھ کے مانا نہیں. رسول اللہ کو مانا، دیکھ کے مانا نہیں. ہم نے رب کو کس کے کہنے پہ مانا؟ رسول اللہ کے کہنے پہ مانا. حضور گئے نا شب معراج، واپس آئے. ابو جہل اینڈ کمپنی سے فرمایا میں راتوں رات گیا تھا. کدھر؟ فرمایا رب سے ملاقات کی ہے، رب نے مجھے دیکھا، میں نے رب کو دیکھا. رب کی ذات کیا ہے؟ غیب. غیب کسے کہتے جو نظر نہ آئے، وہ غیب ہے. دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کیا ہے، یہ غیب ہے. جو نظر نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے، وہ غیب ہے. تو سب سے بڑا غیب کائنات کا کیا ہے؟ اللہ. بولے کیا ہے؟ اللہ. تو اس غیب رکھنے والے رب کو حضور کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورتی، اور میں نے اپنے رب کو دیکھا بڑی حسین و جمیل شکل میں دیکھا ہے. یہ رب کا محبوب جانتا ہے، یہ رب جانتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کیسے دیکھا ہے اور میرے محبوب نے محب کو کیسے دیکھا ہے. محب نے محبوب کو کیسے دیکھا، طالب نے مطلوب کو کیسے دیکھا، ماجد نے موجود کو کیسے دیکھا، مقصد نے مقصود کو کیسے دیکھا، خدا نے مصطفیٰ کو کیسے دیکھا ہے، اور رب العالمین نے رحمت للعالمین کو کیسے دیکھا. یہ ان دونوں کی اپنی شانیں ہیں. تو میں بات کیا کر، سرکار گئے واپس آئے. کفار سے کہا تمہیں خبر ہے کس چیز کی؟ میں راتوں رات گیا، رب سے ملاقات ہوئی، آمنے سامنے بیٹھا، پھر واپس آ گیا. ابو جہل نے جب یہ بات سنی نا تو کہنے لگا عجیب بات ہے. دوڑا آیا کس کے پاس؟ ابو بکر صدیق کے پاس. ابو بکر صدیق کے پاس. اور یہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے. ناز ہے، ہمیں ناز ہے اس دل پر. اس دل میں میرے نبی کے علی کی بھی محبت موجود ہے اور ابو بکر صدیق کی محبت بھی موجود ہے. میں تو کہتا ہوں اپنے الفاظ میں، جس دل میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جمیع صحابہ والے بیت کا پیار نہیں ہے، اس دل کو نکال کر پھر کتے کے آگے پھینک دو. اس دل کا کیا کام ہے جس میں آل نبی اور صحابہ نبی کا پیار موجود نہ ہو؟ اللہ جزاک اللہ. تو اس لیے اب آپ کہنے کا مقصد یہ ہے جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے پکڑو، آپ مصطفیٰ کے فرمان سے پکڑو. سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، او میرے غلاموں تم پر میری سنت اور میرے 4 یاروں خلفاء راشدین کی سنت لازم عمل ہے. ان پر تم نے لازم عمل کرنا ہے. تو ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن اور کسی اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، سوڑا اے ہو جائے جگ وچ لبدا ہی نہیں. تو اس لیے ہمارا عقیدہ، تو میں بات کر رہا تھا ابو جہل کے سامنے، حضور نے تذکرہ کیا ابو جہل تو راتوں رات ابو بکر صدیق کے پاس. تجھے خبر ہے تیرے صاحب نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ فرمایا راتوں رات اختصار سے حصے میں رب کو دیکھ کے آیا ہے. اب حضور کی ابو بکر صدیق سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. نام کیا ابو بکر صدیق کا صحیح؟ عبداللہ. یاد کسی نام سے کیا جاتا ہے؟ ابو بکر. اور لقب کیا ہے؟ صدیق اکبر. عتیقم من النار جہنم. یہ دونوں لقب رسالت امام نے خود دیے ابو بکر صدیق کو. جس کا نبی کی زبان پہ یقین نہیں ہے
بتاؤ یار وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہم تو کہتے ہیں رب کو مانا پر رسول کے ذریعے سے مانا. جب رسول کو نہیں رسول کی نہیں مانیں گے تو پھر رب کو کیسے مانیں گے ہم؟ یہ بات ہے. تو بھائی توجہ، ابو بکر کے پاس ابو جہل آیا، تجھے پتا ہے کیا کس چیز کا؟ فرمایا تیرے نبی نے بڑا دعویٰ کیا. کس چیز کا؟ فرمایا کہتے ہیں میں نے رب کو دیکھا، رات کے مختصر سے اسے ملاقات کی ہے، دیکھ کے آیا اور پھر نمازوں کا تحفہ بھی لے کے آیا. ابو بکر نے جب یہ بات سنی نا عبداللہ نے، تو کہا کس نے کہا اس یہ بات؟ فرمایا تمہارے جو نبی ہیں جو نبوت کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا. تو آپ نے کہا اگر عبداللہ میرے جناب والا محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تو میں مانتا ہوں میرے نبی نے سچ کہا ہے. جب یہ بات تیرے میرے کریم نبی تک پہنچی، میرے تیرے کریم آقا نے ابو بکر کو بلایا اپنے دربار میں. فرمایا ابو بکر میں رب کی بارگاہ میں گیا، واپس آ کر ابو جہل اینڈ کمپنی کفار کو میں نے یہ پیغام سنایا کہ میں نے رب العالمین کو دیکھا، چشمے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر دیا، میں نے اپنے رب کو دیکھا. اور آج جناب والا ابو بکر اس وقت تو میرے ساتھ موجود نہیں تھا، آج کیسے تو بن دیکھے کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے جو باتیں کی ہیں وہ حق اور سچ پر مبنی ہے. اب ایمان دیکھو ابو بکر کا، جناب عبداللہ کا. فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک کہتے ہیں آپ جب رب سے ملاقات کے لیے گئے میں موجود نہیں تھا، میں دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن حضور مجھے ایک بات کا جواب دیں، میں نے رب کو دیکھا؟ حضور نے کہا نہیں. یا رسول اللہ ہم نے رب کو دیکھا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر نہیں. یا رسول اللہ میں نے جنت کو دیکھا؟ فرمایا نہیں. دوزخ کو دیکھا؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ بن دیکھے رب کو مانا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر تو نے بن دیکھے رب کو مانا ہے. یا رسول اللہ اگر بن دیکھے رب کو مانا، بن دیکھے جنت کو مانا، جہنم کو مانا، فرشتوں کو مانا، سارے انبیاء کو مانا، صحیفوں کو مانا، تورات کو مانا، زبور کو مانا، انجیل کو مانا، قرآن مجید کو مانا، تو پھر یہ کون سی بڑی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے رب کو پہچانا بھی ہے، رب کی بارگاہ میں گیا بھی ہوں، سے کلام بھی کیا ہے. اگر یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے رب کو مان لیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو میرا دل ایمان یہ گوارا کرتا ہے کہ جو جملے آپ نے کہہ دیے میرا ایمان ہے کہ آقا جو آپ نے کہہ دیا وہ حق سچ کہا، اس لیے میں نے آپ کی قول کی تصدیق فرمائی ہے. جب یہ جملے بولے نا سرکار کی رحمت کو جلال آ گیا، میرے سرکار کی رحمت کو جلال جمال آ گیا. سرکار نے فرمایا او میرے ابو بکر، ایمان نہیں طاقت نہ زور لا کے آنکھو سبحان اللہ، سلامت رہو. فرمایا او ابو بکر جی آقا. فرمایا آج کے بعد تو ابو بکر رہے گا، لیکن ابو بکر سے تیرا نبی رب کا رسول تجھے صدیق اکبر کا لقب عطا فرما دیتا ہے. اس مقام پر آپ کو لقب ملا صدیق اکبر. اس مقام پر رسول اللہ نے آپ کو صدیق اکبر کا سہرہ عطا فرما دیا. وقت مختصر ہے تو گرامی القدر ثابت کیا ہوا؟ ہم ولی اسے مانیں گے جس کے دل میں میرے صدیق کا پیار ہوگا، ولی اس کو مانیں گے جس کے سینے میں عمر فاروق کا پیار ہوگا، ولی اسے مانیں گے جس کے سینے میں عثمان ذو النورین کی محبت ہوگی، ولی اسے مانیں گے جس کے سینے میں حیدر کرار کا پیار ہوگا، اور ولی اسے مانیں گے جس کے سینے میں حیدر کرار کے بچوں حسنین کریمین طیبین کی محبت کلیجے میں موجود ہوگی. وہ جیے گا بھی مزے سے اور انشاءاللہ مرے گا بھی مزے کے ساتھ. یہ اولیاء کا پیغام یہ پھیلانا چاہیے اور اپنے سینے میں رکھنا چاہیے کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا نظریہ یہ تھا. اس لیے صرف 11ویں شریف چاول پکا کے تقسیم کرنے کا نام نہیں، غوث پاک کو کچھ پڑھ کے سالے ثواب کیا جائے. الفاظ میں آخری بات کیا ہے کہ 11ویں نام ہے اصحال ثواب کا. آپ پڑھ کر ہم جو بھی کلمات ہوتے ہیں خیر ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ. اور جانور کوئی بھی ہم ذبح کرتے ہیں نا تو ذبح کرتے وقت کبھی کہا ہے ہم نے بسم اللہ غوث؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ. ذبح کرتے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے جانور پہ
وہ حرام ہے، تو ہم تو ذبح کرتے وقت بھی کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ثابت کرتے ہیں یا اللہ تیرے نام سے اب یہ حلال ہے، اور تیرے نام کی برکت سے تیرے نبی کے صدقے غلاموں کو ہم کھلانا بھی جانتے ہیں اور بتانا بھی جانتے ہیں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، سنتیں ادا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Hello.